اونچی دکان پھیکا پکوان والی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی. یہی حال بھارت کی فوج کا ہے. کہنے کو تو بھارتی فوج دنیا کی بڑی افواج میں سے ایک ہے، لیکن جتنی بڑی یہ فوج ہے اتنے ہی بڑے مسائل سے دوچار ہے. بھارتی فوجیوں میں نفسیاتی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. بھارتی فوج میں اتنے مسائل ہیں جو شاید دنیا کی کسی فوج میں بھی نہیں ہوں گے. 2023 سے 2024 میں بھارتی فوج میں 1,50,000 سے زائد پوسٹیں خالی تھی. خصوصاً نیوی اور ایئر فورس میں کوئی بھی جانے کو تیار ہی نہیں تھا. نوجوان ریکروٹس کی دلچسپی میں بڑی حد تک کمی دیکھی گئی، جس کی بڑی وجہ سخت ٹریننگ اور بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی ہے. بھارت فوج کی جانب سے اگنی پتھ اسکیم بھی متعارف کرائی گئی، جس کے تحت 4 سالہ کانٹریکٹ پر نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے. یہ اسکیم بھی بری طرح فلاپ ہوئی. نوجوانوں نے اسکیم پر شدید تنقید کی، مختلف جگہوں پر احتجاج بھی کیا گیا. اگر بجٹ کی بات کی جائے تو بھارت فوج کا بجٹ زیادہ ضرور ہے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ تنخواہوں اور پینشنز میں خرچ ہوتا ہے. نوجوان ریکروٹس کی دلچسپی میں فوج کے پاس اب بھی کئی پرانے ہتھیار اور ٹینک موجود ہیں جو جدید جنگ کے لیے ناکافی ہیں. باتیں کروڑوں کی، دکان کوڑوں کی والی بات بھارت کے بارے میں کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی. بھارتی فوج حکومت سے بجٹ کی مد میں ایک بڑی رقم حاصل کرتی ہے، لیکن جدت میں یہ کئی سال پیچھے ہے. بھارت کئی دہائیوں سے میدان انڈیا اور سیلف ریلائنس کی باتیں کر رہا ہے، لیکن ایسا کوئی بھی منصوبہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکا. بھارتی فوج ایک لمبے عرصے تک کہتی رہی کہ رافیل طیارے خریدنا ضروری ہے. رافیل طیاروں کے بعد بھارتی فوج کی طاقت میں اضافہ ہوگا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی. بھارتی فوج نے رافیل طیارے خریدے، لیکن فوجی طاقت نہیں بڑھی. البتہ کرپشن کے کیسز ضرور سامنے آ گئے. بعد ازاں پتہ چلا بھارتی حکام نے صرف اپنی جیب گرم کرنے کے لیے رافیل کا واویلا مچایا تھا. بھارتی عوام کو بیوقوف بنانے میں بھارتی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا بھی برابر کا شریک رہا ہے. گودی میڈیا ہمیشہ بھارتی فوج کو ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ بھارتی فوج میں خودکشیوں، ڈپریشن اور ہراسانی کے واقعات آئے روز بڑھ رہے ہیں. افسران اور جوانوں کے درمیان خلیج بھی ایک مسئلہ بنتی جا رہی ہے. ہمیں اکثر بھارتی فوج اپنی ہی حکومت اور انتظامیہ کے خلاف روتے نظر آتے ہیں. بھارتی فوج اپنے ہی جوانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے. دوسری طرف اسے پاکستان کے ساتھ چین کے محاذ کا خطرہ بھی درپیش رہتا ہے، اور یہ دونوں ممالک نیوکلیئر پاور ہیں. اس لیے بھارت سوائے گیدڑ بھگیوں کے کچھ نہیں کر سکتا. بھارت نے 2020 میں گلوان وادی میں چین کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی، لیکن چین نے وہ آنکھیں بھی نوچ ڈالی. انڈیا چین کو ڈرانے دھمکانے گیا، لیکن چین نے نہ صرف بھارت کو واپس بھگا دیا، لیکن گلوان ویلی بھی چین لی. دراصل بھارت نے پاکستان سے صرف لڑنے کا ایک پلان کیا ہے، اور پاکستان بھارت سے نہ لڑ سکتا ہے اور نہ ہی چین سے لڑ سکتا ہے. بھارتی فوج پرانے ہتھیاروں کے ساتھ چین اور پاکستان کا سامنا کرنے سے بھی ڈرتی ہے. پاکستان کی فوج تعداد میں بھارت سے چھوٹی ہے، لیکن پروفیشنلزم میں پاکستانی فوج بھارت سے بہت آگے ہے. بھارت کے پاس ہتھیار زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستانی فوج والا جذبہ نہیں ہو سکتا. انڈیا دفاعی بجٹ $81.6 بلین ہے، جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ $11 بلین ہے. انڈیا کے پاس 4700 سے زائد ٹینکس ہیں، پاکستان کے پاس 2400 ہیں. انڈیا کے پاس 600 سے زائد فائٹر جیٹس ہیں، پاکستان کے فائٹر جیٹس کی تعداد 400 سے زائد ہے. انڈیا کے پاس ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے. بھارت کے پاس 15 جبکہ پاکستان کے پاس 10 آبدوزیں ہیں. بھارت کے پاس اگنی سیریز، پرتھوی اور براہموس جیسے میزائل سسٹم ہے، اور پاکستان کے پاس شاہین، غوری، نصر، بابر کروز اور دیگر میزائل ہے جنہوں نے بھارت کی نیندیں اڑائی ہوئی ہے. دونوں نیوکلیئر طاقت ہیں. بھارت کی فوج کو روس، امریکہ، فرانس اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی مدد حاصل ہے، جبکہ پاکستان چین اور امریکہ سے سپورٹ لیتا رہا ہے. بھارت کو بین الاقوامی سطح پر ایک بڑی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کی فوج کو خطے میں ایک تجربہ کار اور فعال فوج کے طور پر مانا جاتا ہے. بھارت کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، لیکن پاکستان کی فوج زیادہ تجربہ کار ہے. بھارت عددی اور مالی اعتبار سے بہتر پوزیشن میں ہے، مگر پاکستان کی دفاعی حکمت عملی، بہتر انٹیلیجنس اور جنگی تجربے اسے ایک سخت حریف بناتا ہے. جنگ طویل ہوئی تو بھارت کو فائدہ ہو سکتا ہے، مگر شروع میں پاکستان مؤثر جواب دے گا. دونوں ممالک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں. اگر جنگ نیوکلیئر سٹیج پر پہنچی تو دونوں طرف تباہی ہوگی. پاکستان کی تیز رد عمل دینے کی صلاحیت اسے تگڑا ثابت کرتی ہے، جس کی مثال آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ 2019 ہے. 2019 میں پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری نے دنیا کو بتایا کہ ہم تیار ہیں. پاکستانی فوج کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پاکستانی قوم نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ تعداد نہیں، ایمان سے لڑتے ہیں. ایمان، تقوی،
जिहाद फी सबीलिल्लाह सिर्फ नारा नहीं, एक जज्बा है। 1965 की जंग में लाहौर के शहरी फौज के साथ खड़े हो गए। कारगिल में बुलंद पहाड़ियों पर शदीद हालात के बावजूद सिपाहियों ने बेमिसाल दलेरी दिखाई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानियां दी गई और फिर भी कौम न झुकी न रुकी। भारत का हौसला सिस्टम, टेक्नोलॉजी और आलमी हिमायत पर ज्यादा इंहिसार करता है, जबकि पाकिस्तान का हौसला अकीदे, जज्बे और गैरत पर। जीत उसी की होती है जिसे अल्लाह पर यकीन हो, और ये वस्फ पाकिस्तान के दिल में गूंजता है।